نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو محمد سلفی غیر مقلد نے امام محمد بن ادریس الشافعی یعنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ پر بہتان باندھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس آدمی کو بخاری شریف کی رفع الیدین کی حدیث صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہے، اس نے پڑھی دیکھی پھر بھی اس پر عمل نہ کیا، فصلاتہ باطل، کہ اس کی نماز باطل ہے۔ اب ابو محمد سلفی غیر مقلد نے یہ نسبت کی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی طرف کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز باطل ہے۔ ذرا ایک دفعہ آپ موصوف کی اس بات کو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر تفصیلی تبصرہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ کسی نے ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی کہ یہ حدیث آتی ہے اور اس کی یہ سند ہے۔ اب اگر کسی بندے کو یہ حدیث مل جائے، وہ پڑھ لے سن لے جس کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہے، اور پھر بھی وہ رفع الیدین نہ کرے، یعنی اتنی صحیح ترین حدیث ہے کہ کوئی ذرہ برابر بھی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، تو اس سند والی حدیث کسی نے سنی پڑھی اور پھر بھی وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے فصلاتہ باطل، حدیث سن پڑھ لینے کے باوجود اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ جی، آپ نے موصوف کی بات کو ملاحظہ کیا کہ موصوف نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ نسبت کی، بلکہ بہتان باندھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو رفع الیدین نماز میں نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے۔ تو ہم اس کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جات میں۔ یہ میرے پاس امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الام کے نام سے یہ مشہور و معروف ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 355 ہے، اور 355 صفحہ نمبر پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَإِن تَرَكَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي جَمِيعِ مَا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ رَفَعَهُمَا حَيْثُ لَمْ آمُرْهُ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ جَنَازَةٍ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلَاةٍ۔ یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ رفع الیدین کرنا تھا، آگے اس نے مثالیں دی، فرض نماز میں یا نفل نماز میں یا سجدے میں یا نماز عیدین میں یا نماز جنازہ میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور اس نے نہیں کیا، اور اس نے نماز ان چیزوں میں رفع الیدین نہیں کیا، تو فرمایا کرہت ذالک، میں اسے ناپسند تو کرتا ہوں، لیکن آگے جو فتویٰ لگایا وہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلَاةٍ، لیکن اس کے اوپر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی نماز ہو گئی ہے اور موصوف فرما رہے ہیں اس کی نماز باطل ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، اور پھر انہوں نے یہ الزام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی لگایا ہے کہ ایک بندے کو بخاری شریف کی حدیث آئی، اس کے پاس بخاری شریف کی حدیث پہنچی، یعنی امام شافعی کے بارے میں فرمایا کہ امام شافعی فرماتے ہیں ایک بندے کے پاس بخاری شریف کی حدیث آئی، اس نے دیکھی پڑھی سنی اور پھر بھی اس نے رفع الیدین نہ کی تو اس کی نماز باطل ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور وہ بھی مسجد میں، اور وہ بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر، جس کے اوپر یہی کہا جا سکتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور وہ جھوٹ ہے کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے ہیں سن 194 ہجری میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 204 ہجری میں۔ کیا مطلب؟ کہ جب امام محمد بن ادریس الشافعی فوت ہو رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہے وہ 9 سال ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بخاری شریف لکھنا جو شروع کی ہے وہ سن 217 ہجری سے لے کر 232 ہجری تک، یا بعض روایات میں 234 ہجری تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو تالیف فرمایا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جب بخاری شریف لکھی ہی نہیں گئی، بخاری شریف کا وجود ہی نہیں ہے، امام بخاری نے پڑھنا بھی شروع کیا ہی نہیں ہے، تو بخاری شریف کی حدیث کہاں سے آ گئی؟ اور موصوف نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔